نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ معاشرے میں ہم حاسدین کے حسد سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے گزارش یہ بنیادی طور پر سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حسد ہے کیا، اور دوسری بات یہ کہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے، اور تیسری بات یہ کہ حسد سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حسد کیا ہے۔ جب کسی بھی بھائی کے پاس، رشتہ دار کے پاس، ساتھی کے پاس، کسی بھی انسان کے پاس جب آدمی کسی نعمت کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں کہ یہ نعمت اس کو کیوں مل گئی، یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے، اس کو حسد کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی ایک برائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے۔ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ روئے زمین پر بھی سب سے پہلے حسد ہوا، اور آسمانوں پر بھی سب سے پہلے حسد کا گناہ ہوا۔ روئے زمین پر جو سب سے پہلے حسد کا گناہ ہوا، حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، تو ان کا جو آپس میں جھگڑا ہوا تھا وہ اسی بنیاد پر ہوا تھا کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ حسد تھا۔ اور جو آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ صادر ہوا اس کی بنیاد بھی یہ تھی کہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد تھا کہ اللہ جل جلالہ کی ذات نے یہ اتنا بڑا مقام آدم علیہ السلام کو کیوں دے دیا، یہ مقام تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ حسد اتنا بڑا گناہ ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ ہم لوگوں کے دلوں پہ تو قبضہ کر کے ان کو حسد سے روک نہیں سکتے، ہم لوگوں کی سوچوں کو بدل نہیں سکتے، لیکن ہم اللہ جل جلالہ کے دربار میں درخواست کر سکتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی ذات کے قبضہ میں تمام انسانیت کے دل ہیں۔ اور پھر اللہ جل جلالہ کی ذات نے اس سے بچنے کا طریقہ بھی خود سکھایا ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ میں حاسدین کے حسد سے بچ جاؤں، یا ان کے حسد کے بعد ان کے حسد کے شر سے میں بچ جاؤں، تو اس کے لیے اللہ جل جلالہ کی ذات نے قرآن مجید میں ایک مختصر سی صورت اتاری ہے، اور یہ قرآن مجید کی آخری صورت سے پہلی صورت ہے۔ اس کا نام صورت فلق ہے، اور اس میں ایک لفظ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والوں کے حسد سے کہ جب وہ حسد کریں۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں حاسدین کے حسد کے شر سے محفوظ رہ جاؤں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ سورۃ فلق کی تلاوت کرے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے شر سے اس انسان کی حفاظت فرما دیں گے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات ہمیں اپنے تمام تر معاملات کو سنت زندگی کے ساتھ حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا